أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد محمد وآل محمد محمد وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ جی آغا ٹھیک ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں۔ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اعراب پڑھ رہے تھے، لکھ لیے، پڑھ لیا تھا سب؟ جی اعراب کی قسمیں پڑھ رہے تھے آغا۔ پڑھ رہے تھے، دوسرا درس پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ اور ہم نے اس میں کیا پڑھا اس درس میں؟ اس پورے درس میں ہم نے جو پوائنٹ پڑھے ہیں میں آپ کو جلدی جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ اس میں ہم نے پڑھا عامل کسے کہتے ہیں، معمول کسے کہتے ہیں۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں عامل؟ سمجھ آپ لوگوں میں سب تو عامل عامل وہ کلمہ ہے جو اثر دیتا دوسرے ہے، کلمے میں اثر ڈالتا ہے۔ کلمات کو جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو جو کلمہ بعض میں اثر ڈالتا ہے اور دوسرا اثر اس کو کو قبول عامل کرتا ہے۔ جو کلمہ جو اثر دیتا ہے ترکیب کے وقت دوسرے میں اثر ڈالے اسے عامل، اور جو تو اثر عامل کو کہتا قبول ہے، کرے معمول۔ اثر جو ہے، اس کے اثر کو کیا کہتے ہیں؟ جو اثر ڈال رہا ہے اس اثر کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ عامل، اعراب، اثر کو کیا اعراب۔ کہتے ہیں؟ اعراب۔ مثال کے طور پر نصارہ نے سعید کے اندر کیا اثر ڈالا؟ اسے مرفوع کر دیا مثلا۔ مرفوع۔ جی، تو ان دو کا ایک نصارہ ایک الگ ورڈ تھا، سعید ایک الگ ورڈ تھا، جب دونوں کو آپس میں ترکیب دے دی تو یہ ہو گیا نصارہ سعیدن۔ جی، اب اس نے اس کے اندر اثر ڈالا تو یہ عامل ہے، نصارہ عامل، اور اس نے اثر کو قبول کیا یہ معمول۔ جو اثر ڈالے وہ عامل، جو اثر کو قبول کرے وہ معمول۔ اور جو اثر معمول اس نے ڈالا ہے، کیا اثر ڈالا ہے؟ یہ ضمے کا اثر ڈالنا۔ ہاں، تو یہ جو اثر ڈالا ہے اس اثر کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ تو ہاں اعراب کی اعراب تعریف اعراب اعراب ایک وہ ایسا اثر ہے وہ اثر ہے جس کو عامل معمول کے معمول کے آخر آخر میں ایجاد کرتا ہے۔ کلمے کے آخر میں عامل جس کو وجود میں لاتا ہے۔ اعراب ایک ایسا اثر ہے جو کلمے کے آخر میں جس کو عامل وجود میں لاتا ہے۔ اور اعراب کی ہم نے بتایا چار، جس میں رفع، نصب، جر، جزم۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس درس میں پڑھا عامل اور معمول، ہو گیا عامل اور معمول۔ جی جی ہاں۔ اور کیا پڑھا؟ اور ہم نے پڑھا اس کے بعد معرب اور مبنی پڑھا تھا۔ معرب اور اس درس میں پہلے عامل اور معمول، پھر معرب اور مبنی۔ معرب اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے، بدلتا رہتا جس ہے۔ کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ اب دیکھیے عامل نصارہ تھا تو یہ سعیدن تھا جی، اب عامل اگر رأیتو ہے تو پھر یہ سعیدن سعیدن ہے، تقریباً ہو اب کیا جائے ہے گا۔ یہ سعیدن ہے۔ یہی اگر عامل اگر سمے کو مین ہے، عامل اگر مین ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ سعید۔ صحیح دن دیکھا آپ نے معرب، تو اس کا مطلب ان تین مثالوں میں سعید کیا ہے؟ معرب کلمہ ہے۔ معرب سعید کیا ہے؟ معرب معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ یہاں پر سعیدون ہے، یہاں سعیدن ہے، سعیدین ہے، اس کا آخر بدل رہا ہے نہیں بدل رہا ہے؟ عامل کے جی ہاں۔ بدلنے سے اس کا آخر بدل رہا ہے۔ تو معرب ہر اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ معرب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اسے اعراب کیا گیا ہے۔ اعراب وہی اثر ہے جو عامل اس کے اندر ایجاد کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہم نے معرب کی پڑھ لی تھی تعریف۔ مبنی کی کیا کہا تھا؟ مبنی کے بارے میں وہ معرب ایسا کلمہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، لیکن مبنی ایسا کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بھی نہ بدلے۔ نصارہ میں بھی حاضہ حاضہ ہی ہے، حاضہ رائتوں کے ساتھ بھی حاضہ حاضہ ہی ہے، ان کے ساتھ بھی حاضہ حاضہ ہی حاضہ ہے۔ اس میں تھا نصارہ سعید، سعید نے مدد کی، رائت سعیدن میں نے سعید کو دیکھا، یہاں پہ سمیت من سعید میں نے سعید سے سنا، لیکن یہاں پہ کیا نصارہ حاضہ، اس نے مدد کی۔ رائت حاضہ میں نے اس کو دیکھا، سمیت من حاضہ میں نے اس سے سنا، یعنی دیکھا حاضہ سب جگہ
عامل بدل رہا ہے لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں اثر نہ پڑنا ہے. دیکھیں اس پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، وہ جو اثر ڈالنا چاہتا ہے وہ اثر اس پہ نہیں پڑ رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جب انسان بچہ یا لڑکا یا لڑکی بچے کہنا نہیں مانتے تو کیا کہتے ہیں گھر والے، دیکھو میری باتوں کا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، یہ اثر قبول نہیں کر رہا ہے. کلمات کے اندر جو اثر ہوتا ہے وہ اعراب ہوتا ہے، انسان کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی آقا. مورب مبنی پڑا تھا اور جی اعراب بنا. اعراب کسے کہتے ہیں؟ جو مورب کلمے کے آخری حرکت وہ اثر جس کو عامل اس کے مورب کلمے کے آخر میں وجود میں لاتا ہے. بنا جو جسے اعراب کلمے کے آخر میں نہیں لاتا وہ عامل کلمے کے آخر میں نہیں آتا، وہ حالت اور کیفیت ہے، وہ کیفیت ہے جس کو عامل کلمے کے آخر میں ایجاد نہیں کرتا. پہلے سے حاضہ میں الف ساکن ہے، سب سکون کیا ہے. تو اعراب چار قسم را، نصب، جر اور جزم. بنا کی چار، ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون ہے نہیں. پھر ہم نے اعراب کے بارے میں پڑھا تھا کہ اعراب چار ہو گئے. پھر یہ بتایا کہ اگر عامل رب کا عمل کرے، رب کا اثر ڈالے تو اس عامل کو کہیں گے رافع، اور جو رب کے اثر کو قبول کرے وہ مرفوع. تو نصرہ سعید میں سعید نے کہا کہ رب کا اثر، نصرہ نے رب کا اثر ڈالا نا تو نصرہ رافع ہے، سعید مرفوع ہے. اور اگر عامل نصب کا عمل کرے، آپ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو، نصب کا عمل کرے تو آ رہی آپ کا آواز. نام کیا ہے؟ ناصب. اور یہ کیا ہے؟ منصوب. اور اگر عامل جر کا اثر کرے تو عامل ہے جار مجرور. اور یہ ہے جو جر کو قبول کرے وہ مجرور. اور مجرور. اگر عامل جزم دے تو عامل ہے جازم، اور اور جو معمول ہے معمول ہے مجزوم. مجزوم. اور نصب فعل میں بھی آتا ہے، اسم میں بھی آتا ہے، لیکن جر فقط اسم میں آتا ہے اور جزم فقط فعل میں آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی آقا. یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ ہم نے ٹھیک ہے نہیں. بس ایک نقطہ رہ گیا تھا، اسے لکھوا کے ہم کتاب سے پڑھتے تھے. وہ نقطہ یہ تھا جہاں میں نے نقطے لکھوائے تھے اسی کے آگے لکھیے گا آپ لوگ، اسی کے آگے لکھیے. چار قسمیں تھی نا، رب، نصب، جر، جزم. اعراب کی چار قسمیں ہوتی ہیں. بتا دیا میں نے، نقطہ بس لکھوا رہا ہوں. اعراب کی چار قسموں میں سے بولیے. رف، رفع، نصب، جر. رب اور نصب بولی فعل میں بھی آتے ہیں اور فعل اور اسم دونوں میں مشترک ہے. مثالیں دوں گا تو سمجھ میں آئے گا. فعل پہ رب کی علامت وہ مثال جیسے ینصرو، یہ فعل ہے، فعل مضارع. ینصرو میں اعراب کیا ہے؟ رفع ہے. رفع کی علامت کیا ہے؟ علامت بھی تو پڑھی تھی. رفع کی علامت، اصلی علامت ضمہ، نصب کی اصلی علامت فتحہ، جر فتحہ کی ہے. اصلی علامت کسرہ، کسرہ ہے. جزم کی اصلی علامت سکون ہے. سکون. تو ینصرو میں فعل ہے، فعل میں رفع نہیں ہے. فعل میں رفع ہے. رفع جی کی مثال دے دی، فعل میں نصب کی مثال بھی دے دوں. لائن سر. ینصرا، لائن ینصرا. ینصرا. دیکھیں ینصرا اور ینصرا دونوں فعل ہیں، فعل میں جی رفع کی مثال بھی دے دی اور نصب. عامل کون ہے؟ لن ہے. لن ہے. نصب کا عمل کر رہا ہے تو لن ہے ناصب اور یہ ہے منصوب. منصوب. علامت نصب کیا ہے؟
فتح نصب کی اصلی علامت فتح ہے نہیں. یہ تو فعل کی مثال دی تھی رفع اور نصب کی. اسم کی مثال دیکھیے, اسم کی مثال دیکھیے, اسم کی مثال آپ نے دیکھی تھی, کہاں دیکھی؟ نصر سعید میں سعید پہ رفع ہے یا نہیں؟ رأیت سعیدن سعیدن رأیت سعیدن یہ رات کو الگ کلر سے لکھ دوں تاکہ آپ کو دکھے. میرا رات آپ دیکھیں سعید میں رات دکھ رہا ہے. سعید میں کیا سمجھ میں آیا ان مثالوں کو دیکھ کر کہ رات فعل میں بھی آتا ہے, اسم میں بھی آتا ہے, اس میں بھی آتا ہے. نصب فعل میں بھی آتا ہے, اسم میں بھی آتا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آغا. لیکن جر فقط اسم میں آتا ہے, فعل میں نہیں آتا. جر فقط اس میں آتا ہے. فقط اسم میں, اسم سے مخصوص ہے ایسے کہیے نہیں, جر فقط اسم سے مخصوص ہے, یعنی فقط اسم میں آئے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ یعنی فعل میں جر نہیں آتا. اور توضیح دے دی میں نے تھوڑی سی. فعل میں جر, مثال ابھی آپ نے دیکھی سمعت من سعیدن. علم نحو اور صرف مثال کے بغیر ادھورا ہے. ہر چیز مثال سے بتائی جاتی ہے, مثال سے ہی یاد کرنا. سمعت من, جب تک نحو نہیں پتا ہوگا کیسے پتا لگے گا کہ آپ سمجھ گئے؟ سمعت من سعید, تو سعید اسم ہے, اسم پہ جر آیا ہے دیکھیے, لیکن فعل پہ آپ کو جر چمک نہیں رہا نا, نہیں آیا. جی نہیں چمک. جی اس کے بعد ہے جزم. کیا جزم فقط فعل سے مخصوص ہے. فقط فعل سے مخصوص ہوتا ہے. یہ اسم میں نہیں ہوگا. فعل سے مخصوص ہوتا ہے. فعل سے مخصوص ہے یعنی اسم میں یعنی اس میں جزم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب مثال دیکھیے. لم ینصر, لم ینصر. دیکھا آپ نے علامت جزم کیا ہے؟ سکون. علامت جزم کیا ہے؟ سکون ہے. سکون ہے. دیکھیں سکون ہے. ساکن ہے لم ینصر میں ینصر, جی آغا. تو فعل ہے, فعل پہ علامت جزم آتا ہے, اس میں نہیں آتا. اس میں نہیں اور آتا. جر اس میں آتا ہے, فعل میں نہیں آتا. فعل میں نہیں لیکن آتا. رفع اور نصب دونوں میں فعل میں بھی مشترک ہے. آتا ہے, اس میں بھی آتا ہے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فعل کا اعراب کیا ہے, فعل کا اعراب پوچھا جائے تو کیا کہیں گے آپ؟ فعل کا اعراب نصب, رفع, نصب, جزم ہے. فعل کا اعراب ہوا رفع, نصب, جزم, جزم. جی. اور اسم کا اعراب رفع, جر, نصب, نصب, جر. جر. تین میں ہے نہیں. جی آغا. اب باقی لوگ کلاس میں نہیں ہیں جی. جیسے فاطمہ خانم, طوبہ فاطمہ, اب اتنی صبح بھی نہیں ہے, سردی تھوڑا ہی ہے, جو آپ یہ کہیں کہ ابھی تو بستر میں ہی ہیں, بولیں گے تو آواز بڑی ایسی نکلے گی جی, آ رہی ہے آواز, ایسے بھی تھوڑی. اب اتنی سردی بھی نہیں ہے کہ سردی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا, یہ اب تو گرمی ہے. اب تو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, صبح جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے گرمی خود اٹھا دیتی ہے جی. بچی کچی کا سر جو ہے وہ لڑکیاں پوری کر دیتی ہے, ہٹو مجھے صفائی کرنی ہے جی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پھر بولی آپ بولا کیجیے جی. جی آغا. جی ایسے بولا کیجیے.
تو اعراب کل ملا کے 4 قسمیں ہیں. ان 4 قسموں میں ان سے چار میں سے 3 دو اسم اور مستراح فعل میں اور جر اس میں سے مخصوص جزم جر فعل اس میں سے اور اگر مخصوص الگ الگ کر دیا جائے تو فعل میں رفع نصب جزم اور اس میں رفع اور نصب اس میں جر. رف نصب جر. سمجھ میں آیا؟ یہ جی حفاظت ہاں. میں پڑھ لیا آپ نے. پھر کسے کہتے ہیں مرفوع جو رفع کا اثر ڈالے وہ رافع. وہ رافع جو وہ عامل جو رفع کا اثر ڈالے وہ رافع رافع اور جو رفع کا اثر قبول کرے وہ ناصب وہ جو اس کو قبول اور کرے وہ مرفوع ہے. جو عامل نصب کا اثر ڈالے وہ ناصب وہ اور جو ناصب قبول کرے ناصب نصب کو وہ منصوب منصوب ہے. وہ عامل جو جر کا اثر ڈالے وہ جار اور جار جو قبول کرے وہ مجرور. تو جو مجرور عامل جزم کا اثر ڈالے جیسے لم جازم جزم کا اثر ڈال رہا ہے وہ تو وہ لم جزم اور جازم جو ہے جزم کو قبول کرے وہ مجزوم. وہ مجزوم ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لن جی ناصب ہے آقا. یہ منصوب ہے. نصرہ رافع ہے یہ مرفوع ہے. ہم، تو ناصب ہے یہ منصوب ہے. سعیدن منصوب ہے من جار ہے سعید مجرور ہے. مجرور ہے. لم جازم ہے ینصر مجزوم ہے. مجزوم ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آقا آ گیا. آئیے کتاب سے اگر جی لیجیے اسکرین شاٹ لیا. 1 منٹ آگا. ٹھیک ہے ہو گیا. ہاں یہ درس نمبر 2 بہت دن چل گیا یہ درس میں. جی آقا. درس اول کہاں سے آ گیا؟ درس دوم پڑھ رہا تھا. درس اول نہیں پڑھ رہا تھا. میں دوم کر رہا ہوں. درس اول میں کیا کیا تھا میں نے آدھا بتایا. تعریف نحو پہلے موضوع نحو تعریف فائدہ موضوع اور نحو. فائدہ اس کے بعد عامل معمول مورب مبنی اعراب بنا. تعریف نحو علم نحو بتایا تھا کہ از چگونگی یہ ارتباط کلمات عربی. آپ کو دیکھیے عبارت فارسی نہیں آتی ہے تو آپ پریشان نہ ہو. اسی لیے میں آپ کو اردو میں لکھواتا ہوں سمجھاتا ہوں. پڑھاتا تو میں اردو میں ہی ہوں لکھواتا بھی اردو. جی آقا. علم نحو عربی کلمات کے آپس میں تعلقات کی کیفیت اور ان کے آخر کی حرکات و حالات کے بارے میں ہنگام ترکیب. لیکن کب جب آپس میں کلمات کو ترکیب دی جائے تو ترجمہ ایسا کیجئے عربی کلمات کو ترکیب کے وقت ان کے آخر کی حرکات و حالات اور ان کا آپس میں ارتباط کی کیفیت کو بتا می گویا کہتا ہے. ہنگام ترکیب پائے دیگر ایک دوسرے سے ترکیب کے وقت جب ملاتے. موضوع علم نحو کا موضوع کیا ہے یعنی کس بارے میں گفتگو کلمہ کرتا و ہے؟ کلام. کلمہ اور کلام. کلمہ کس اعتبار سے؟ کلام کے تو اندر حرکت کلمے کی آخری حرکت و حالت کیا ہے اس اعتبار سے. یعنی علم نحو بتائے گا کہ اس کلام کے اندر ینصب کی آخر کی حرکت نصب ہے. رأیت سعیدن میں سعید کے کلمے کے آخر کی حرکت نصب ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ اور کیا بتائے گا عربی کلمات کا آپس میں ترکیب کے وقت آپس میں کیا ریلیشن ہے. نصرہ کا سعید سے کیا ریلیشن ہے؟ نصرہ سعید کا عامل ہے فعل ہے اور سعید اس کا معمول ہے اس کا فاعل ہے. آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ یہ فعل ہے یہ فاعل. اور یہ فعل یہ فعل ہے یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے. مفعول سمجھ ہے. میں آیا کہ نہیں؟ جی آقا. سمعت تو فعل ہے تو فاعل ہے تو من حرف فاعل ہے جار ہے من سعید مجرور ہے. جار و مجرور ریلیٹڈ کس سے ہے؟ سمعت تو سے. میں نے کس سمعتو سے سے. سنا؟ سننے کا سننے. ریلیٹڈ کس سے؟ سعید کا. کس سے سننا ہے؟ سعید سے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بتائے گا علم جی نحو. آقا. تو علم نحو کلمے سے گفتگو کرتا ہے کہ کلام کے اندر کلمے کی ہر کلمے کی آخری آخری حرکت و حرکت. حالت کیا ہوگی. جی. اور کلام سے کلام میں گفتگو کرتا ہے کس اعتبار سے کہ کلام میں آپس میں کلمات کا ریلیشن کیا ہے. سمیت تو کیا ہے من کیا ہے سعید کیا ان کا آپس میں تعلق ریلیشن کیا ہے. صحیح ہے نہیں؟ سمبندھ کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کا. جی یہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی آقا. جی موضوع کیا ہوا بتا دیا. کلمہ کس اعتبار سے؟ از نظر چگونگی حرکت آخر آن یعنی اس کے آخر کی حرکت کی کیفیت کے اعتبار سے. لیکن کب؟ در جملے کے اندر کلمے کی آخری حرکت کی آخری کیفیت کے حرکت کی. اعتبار سے مورد و گفتگو قرار پاتا ہے کلمہ کو. کلام از جہت پیوند اجزاء آن با یک دیگر. پیوند یعنی جوڑ.
اس کے یعنی کلام کے آپ جو جوڑ ہے، کلام کے جو جوڑ ہے وہ کیا کیا ہے؟ کلمہ کلمہ کلمہ، کلموں سے ہی مل کے تو کلام بنتا ہے. تو ان کے جو اس کے جو اجزاء ہیں یعنی کلمات، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے پیوند اور جوڑ کے اعتبار سے علم نحو میں مورد بحث قرار پاتا ہے. فائدہ سمجھ میں آیا؟ فائدہ یہ ہوا کہ علم جی نحو اب پڑھنے سے خطا جو ہے اس سے جی محفوظ خطا ہو اور جائیں گے. کون سی خطا؟ گفتار و لکھنے نوشتار، بولنے اور لکھنے اور لکھنے کی، بول چال میں عربی لکھاوٹ اور عربی بول اور چال میں عربی خطا بول سے چال محفوظ میں. رہ جاتا ہے انسان. پھر وہ ہم جب بھی عربی کلمات پڑھے گا وہ ایسے پڑھے گا، لن ینصرا پڑھے گا، لن ینصرو نہیں پڑھے گا، لن ینصر نہیں پڑھے گا. رائے تو سعیدن پڑھے گا، رائے تو سعیدین یا سعیدون نہیں سعید پڑھے دون گا. نہیں پڑے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی صحیح اب پڑھے گا کیونکہ اسے پتا جی ہے کہ اب رائے تو فعل و فاعل ہے، سعیدن اگر مفعول ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور علامت نصب یہاں پہ فتح ہوگی تو وہ صحیح پڑھے گا. پھر جی اگر اب اسے زیارتیں پڑھی مل جائے بغیر اعراب لگے تو زیارتوں کو بھی صحیح پڑھے گا. کسی جی کتاب اب میں اگر کسی دعا میں اعراب لگا ہوا نہیں ہے وہ تب بھی صحیح پڑھے گا اور صحیح بولے گا. اور اگر اس کے سامنے کوئی غلط پڑھ رہا ہو تو جب بھلے ہی تھوڑی دور فاصلے پہ بیٹھا ہے، اس کی آواز سن رہا ہے، وہ فوراً ٹوک دے گا کہ آپ نے یہ جملہ غلط پڑھا. جی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی سر. عامل و معمول. ہنگام ترکیب کلمات باید دیگر کلمات کا آپس میں ترکیب کے وقت، ہنگامی وقت کیا؟ بعض کلمات در کلمے دیگر دوسرے کلمے میں تاثیر میں گزارن، تاثیر ڈالتے ہیں، اثر ڈالتے ہیں. کہ در ان حالت تو ایسی صورت میں کلمہ تاثیر گزارندے، تاثیر ڈالنے والے کلمے کو عامل، وہ کلمہ تاثیر پذیر بلے تاثیر گزارندے تاثیر ڈالنے والا، تاثیر پذیر پذیرفتن سے پذیرفتن قبول کرنا، اور تاثیر کو قبول کرنے والے کلمے کو معمول مینامان معمول کہتے ہیں. جیسے جہاں سعید ان میں جہاں نے سعید کے اندر اثر ڈالا، لہذا جہاں ہوا اثر ڈالنے والا، اسے کہتے ہیں عامل، اور سعید نے اثر قبول کیا ہے، یہ ہے معمول. در مثال بالا، اوپر کی مثال میں فعل جاء کے موجب پیدائش ضم تراخیر صحیح شدہ است. فعل جاء جو سعید کلمے کے آخر میں ضمے کی پیدائش کا سبب بنا ہے، ضمہ پیدا ہونے کا، اسی لیے یہی تو سبب بنا کہ سعید کے آخر میں ضمہ پیدا ہو گیا. جی لہذا اس کو عامل جاء کو و کلمہ سعید کے در آخر آن ضمے پدیدار شدے، کلمہ سعید کے جس کے آخر میں ضمہ اشکار ہوا ہے، معمول گویان، معمول کہتے ہیں. لہذا جا سعید میں جا کیا ہے؟ عامل، اور سعید کیا ہے؟ معمول. ابھی کہہ رہے ہیں اسم و فعل و حرف، کلمے کی 3 قسمیں ہیں نا، صرف مقدماتی میں پڑھا تھا. عامل واقع مشوان، اسم بھی عامل ہوتا ہے، فعل بھی، فعل کی مثال میں نے ساری دی آپ کو، نصارہ رائے تو یہ سب، اور حرف بھی عامل ہو. حرف کی بھی دی اتفاق سے، سمیت من سعید میں من نے اثر ڈالا ہے تو من حرف ہے، یہاں پر فعل ہے. یہ بھی لن حرف ہے، لم بھی حرف ہے، تو حرف بھی عمل کرتا ہے، عامل واقع ہوتا ہے. فعل بھی، اسم کی مثال آپ کو بعد میں دی جائے گی، اس میں فاعل وغیرہ عمل کرتے ہیں. حاذا ضارب سعید، ٹھیک ہے. ولی فقط اسم و فعل، لیکن فقط اسم اور فعل معمول واقع ہوتے ہیں. ہاں دیکھیے عامل تو کلمے کی تینوں قسمیں جو ہے وہ عامل واقع ہوتی ہیں، حرف بھی عمل کرتا ہے، فعل بھی عمل کرتا ہے، اسم بھی عمل کرتا ہے، لیکن معمول فقط فعل اور اسم ہوتے ہیں. دیکھیے ینصرا میں فعل معمول ہے نہیں، اس نے نصب کا اثر، یہ اسم معمول ہے، لیکن حرف سمیت تو بھلی فعل و فاعل ہے لیکن حرف پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتا. کیوں؟ کیونکہ حرف مبنی ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت ہمیشہ ثابت رہتی ہے، وہ بدلتا نہیں ہے. سعید تو بدل رہا ہے، سعید سعیدن سعیدین، ینصر ینصرا ینصر، بدل رہا نہیں، بدل رہا ہے اسم و فعل، حرکت اس کی، لیکن من کیونکہ مبنی ہے، مبنی کبھی بدلتا نہیں، لہذا اس میں کوئی اثر نہیں. یہ عامل تو ہوتا ہے، یہ عامل تو ہوتا ہے حرف، لیکن معمول واقع نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی سر. جی حرف ہیچ کا معمول قرار نہیں ملی رہا، حرف کبھی بھی معمول نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دیکھیں ٹائم تمام ہو گیا، ورنہ جی درس ابا. کا ہم پورا پڑھ چکے تھے، مورب اور مبنی. آئندہ میں خیال رکھوں گا تھوڑا لکھوا کے پہلے اس کی عبارت لکھا کے پڑھا کے پھر اس کے بعد نہ لمبا ہو جاتا ہے. اب بتائیے نحو کی تعریف وارف کتنے دن پہلے کی بات تھی، تبھی اگر اس کو پڑھ لیتے تو عامل معمول جب پڑھا تھا اس وقت یہ پڑھتے. آئندہ خیال رکھا جائے گا جب مورب مبنی پڑھا تھا سمجھایا تھا تب اس کی عبارت پڑھتے ہیں. نہیں
لیکن اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ پیچھے کی بات بھی دہرائی گئی ہے نہیں. آئیے لہٰذا انشاءاللہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے, تیاری کریں گے, تھوڑا تھوڑا ہے, ابھی پہلا ہی درس چل رہا ہے, یاد کر لیجئے گا بس. جب کیوں یہ اہم ہے یہ پہلا درس, کیونکہ آگے سارا کیا دیکھا آپ نے, علم نحو اعراب سے ہی تو گفتگو کرتا ہے, اور آپس میں کیا ریلیشن ہے کلمات کا. تو جب یہی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی, اعراب, معرب, مبنی, بنا, تو پھر آگے کی باتیں تو کچی ہو رہ جائیں گی ہمیشہ. لہٰذا اسے پہلے درس کو پکا کر لیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد الطاہرین.